بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2022 سے ملک ملٹیپل کرائسس میں گھرا ہوا ہے اور ہمارا میڈیا ہے کہ پرسٹیٹیوشن میں لگا ہوا ہے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اب عام کامن مین گھرانے کی عورتیں پروسٹیٹیوشن کی طرف جا چکی ہیں، کھانا پینا گزارا کرنے کے لیے، گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے۔ انتہائی سنگین صورتحال ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو ڈیول ڈیٹ آپ کے اوپر ہے، انٹرنل ایکسٹرنل ڈیٹ ہمالین ڈیٹ ہو چکا ہے، ساتھ ہی آپ کے پاس ایکسپورٹس کی جو بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھ چکی۔ ان امپلائمنٹ ملک میں بے تحاشا ہو چکی ہے، 14% سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہو چکی ہے۔ میسو انڈسٹریز کا جو ہے شٹ ڈاؤن ہوا ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی چل رہا ہے، انڈسٹریز کا کٹ ڈاؤن بھی چل رہا ہے پروڈکشن کا، اور یہ ساری چیزیں ایک ایسے کرائسس کی طرف لے کے جا رہی ہیں جہاں پر عام آدمی سے لے کر کاروباری، سیلف امپلائڈ، سیلڈ پرسن، ہر شخص پریشان ہے اور ان کی مزریز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک اس ڈائلما میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ ہمارا جرنلزم پرسٹیٹیوشنز کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ان کو اپنے ٹارگٹس پہ، اپنے چند لوگوں کی ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بحال کرنے کی بجائے اگر چند لوگوں کی پولیٹکس کو بچانا ہی ایجنڈا رہ گیا ہے تو ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں، یہ کیا دنیا کی دیگر ممالک میں زیادہ تر لوگ اپنی انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کرتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان میں بھی جنریشن سے انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی سیونگز کر سکیں فیوچر کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج اگر پاکستان کی ویلتھ دیکھیں تو وہ انٹائرلی بیوریڈ ہے ان زمینوں میں، ان پلاٹس میں، ریئل اسٹیٹ کے اندر، اور حکومت نے کچھ طرف سے کچھ لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر اتنے بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص اپنا گھر کا گزارا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم یا ان کی شادی کرنے کے لیے کوئی پلاٹ بیچ کے اور اس کا اپنا خرچہ پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ ناممکن ہو کے رہ گیا ہے۔ پورے ملک میں کسی بھی شہر کو آپ لے لیں، لاہور سے لے کر کراچی تک، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، لوگ اپنے گھر بیچ نہیں پا رہے، اپنے پلاٹ بیچ نہیں پا رہے، گزارا کیسے کریں گے؟ ایسے کرائسس کو میں نے بہت بے تحاشا دیکھا ہے۔ 88 میں بھی دنیا میں ایک کرائسس آیا تھا، اس کے بعد بھی جو کرائسس آئے ہیں، سب کرائسس کا ایک ہی حل نکلتا ہے کہ ملک، وہ اسمارٹ اکانومیز، وہ ایفیشینٹ گورنمنٹس جب ملک کو اس قسم کے ریسیشن اور بحران کی طرف دیکھتی ہیں تو پھر ایک ہی سیکٹر ہے جس کو ریوائیو کر کے وہ پوری ایک اکنامک وائبرنس کریٹ کر سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو ٹرانزیکشن شروع ہو جائیں گی، لین دین شروع ہو جائے گا۔ جنہوں نے پے آف کرنے ہیں بلز، وہ اپنے پلاٹ بیچ کر اپنے بل سیٹل کریں گے۔ بینک کے اندر انڈسٹریز، کاروباری طبقہ بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جب ایکسپورٹ ری فائنانس 3% کی حد تک نیچے آ گیا تھا تو میسو پاکستان سے کیپٹل ایکسوڈس ہوا، اور ساتھ ہی ہماری اور آپ کی سامنے نیوز آ رہی ہیں کہ یوتھ کا برین ڈرین بھی چل رہا ہے۔ ٹیلنٹڈ یوتھ جس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ان کے والدین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان ملکوں میں جا رہے ہیں جہاں پر یوتھ کی آبادی کم ہے۔ ان ملکوں کو بیٹھے بیٹھائے ٹیلنٹ مل رہا ہے، وہ کنٹری ہمارے نوجوانوں کو پرماننٹ ریزیڈنس کا جھانسا دے کے یا ان کو سٹیزن شپ کا لالچ دے کے، ورک پرمٹ کسی اس پہ بھی دے کے ان کو جابس دے رہے ہیں اور ان کو اپنے ملک میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہیومن ریسورس ایک وہ کیپٹل جس کے اوپر آپ کی گورنمنٹس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دنیا بھر میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہماری حکومت نے نہ صرف اس ایچ آر کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ خاطر خواہ نہیں کی۔ ایجوکیشن کا معیار دیکھیں تو وہ بھی اتنا نہیں ہے، لیکن جو نیچرلی جو ٹیلنٹڈ بچے تھے وہ اپنے آج جو ہے بڑے بڑے اداروں میں پاکستان سے یہاں سے جا کر موقع ان کو مل رہے ہیں اور وہ جاب کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، جس کے ساتھ الائیڈ کو اراؤنڈ 77 انڈسٹریز کام کرتی ہیں، سیمنٹ کی سیلز انتہائی نیچے گر چکی ہے، سریا جو کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے اس کی سیل بالکل تباہ ہو چکی ہے، کہ بڑے بڑے جو اسٹیل میلٹرز ہیں
وہ بند ہو رہے ہیں یا اپنی پروڈکشن کو کٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ، بھاری انٹرسٹ کے اوپر اس کو چلا سکیں انڈسٹری کو، کیونکہ فائنینشیل کاسٹ اور الیکٹریسٹی کاسٹ دونوں ہی بہت بڑے ہیڈ بن چکے ہیں اسٹیل سیکٹر کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس تمام سیکٹر دیکھ لیں، کسی بھی سیکٹر میں کوئی آپ کو خوش ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ماں سوائے چند ایسی جگہوں کے جہاں پہ رینٹ سیکنگ ہوتی ہے، جہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان کو نفع مل جاتے ہیں۔ اس کو ہمیں اب اکانومی کو چلانے کے لیے کی طرف جانا پڑے گا، ملک کو بچانا ہے، تو آپ فوری طور پہ ان سیکٹرز کے اوپر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اوپر جو آپ نے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا ہے اس کو ہٹائیں تاکہ لوگ سانس لے سکیں۔ انڈسٹری جو ہے سائے آف ریلیف لے گی تو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی اور اس سے الائڈ انڈسٹریز چلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہی حل ہے پاکستان کا، کر ڈالو پاکستان کے لیے، کر ڈالو پاکستان کے لیے۔